اور نادانو جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ہماری سانسیں بھی کچھ اس طرح کی چل رہی ہیں کہ کوئی 50 سے 40 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 30 سے 20 سال پہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے۔ وہ ایک شخص تھا پھٹے میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا، ساتھ میں درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، لوگو مجھ سے میری برف خرید لو، مجھ سے میری برف خرید لو، میرا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، خدا کے لیے مجھے اس نقصان سے بچا لو، مجھ سے میری برف خرید لو، اگر نہیں خریدو گے تو میرا مال قطرہ قطرہ کر کے پگھل جائے گا اور مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ لوگو مجھ پہ رحم کھاؤ، مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ سے میری برف خرید لو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے جب میں نے اس شخص کی آواز سنی، جب اس برف بیچنے والے کی درد بھری یہ آواز سنی تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا، برف بیچنے والے میاں، جس طرح تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح میری زندگی بھی پگھلتی چلی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، میری زندگی سانس سانس کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تو برف کے بدلے کچھ لے لے گا، درہم لے لے گا، دینار لے لے گا یا کوئی اور چیز لے لے گا، پھر تو تیری برف تیرے کام آ گئی۔ اگر تو کچھ نہیں لے گا، اگر یہ ایسے ہی پگھلتی چلی گئی تو پھر تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ کہا، میاں میری مثال بھی تیرے ساتھ ملتی جلتی ہے، کہا میری سانسیں بھی تیری برف کی طرح قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر میں بھی اپنی زندگی میں نماز پڑھ لوں گا، اللہ اللہ کر لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، رب کو راضی کر لوں گا، پھر تو میری سانسیں بھی میرے کام آ گئی۔ اگر اس زندگی میں ان چلتی سانسوں میں میں کچھ نہیں کروں گا تو پھر جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل جائے گی تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ کہا، پھر میاں میرا حال بھی وہی تیرے جیسا ہوگا، اگر میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو پھر میری زندگی بھی سانس سانس کر کے گزر جائے گی۔ اگر میں کچھ نہ کر سکا تو جس طرح تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا اسی طرح قیامت کے دن مجھے بھی نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ آج کی اس محفل میں آنے والوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ سانس آپ کی بھی چل رہی ہے اور اس وقت جو آوارگی میں گھوم پھر رہے ہیں سانس ان کی بھی چل رہی ہیں۔ وہ آوارگی میں پھرنے والے لوگ اپنی سانسیں بیچ کے پتہ نہیں کیا خرید رہے ہیں، مبارک ہو تمہیں کہ اس وقت تم اپنی سانسیں بیچ کے اللہ کا دین خرید رہے ہو، مبارک ہو تمہیں کہ تم اس وقت اپنی قیمتی سانسیں بیچ کے اللہ کی محبت خرید رہے ہو، اللہ سے دوستی خرید رہے ہو، قرآن خرید رہے ہو، ایمان خرید رہے ہو۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی۔ اے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آئے تمہاری آنکھیں بند بھی نہ کر دیں تا زندگی۔ وہ ایک بزرگ تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، درد دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا،
क्यों रो रहे हो? कहा ना बेटा ना, ये मेरे मसले नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे? उस बाबा जी ने कहा बेटा रो इसलिए रहा हूं, आज मेरे मन ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं रब की बंदों से सुलह करा दूं। मेरे दिल ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं बंदों की रब से सुलह करा दूं। कहा फिर क्या बन? कहा बेटा ना पूछ, वो तो मानता है, ऊपर वाला तो मानता है, ऊपर वाला तो कहता है ले आए नहीं मेरी चौखट पर, और ले आए इन कम वक्तों को मेरी दहलीज पर, एक आंसू से सारे के सारे गुनाह धो डालूंगा। इनको बोल एक बार मेरी चौखट पे आकर तो देखें, एक बार अपना सर झुका कर तो देखें, और बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। बेटा मैं उनके साथ इनका मामला दुरुस्त करवाना चाहता हूं, उनसे सुलह कराना चाहता हूं। ये लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, उल्टा मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं। मुर्गे से किसी ने पूछा ना कि लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मुर्गे ने जवाब दिया मियां दूसरों को जगाने वालों का हाल यही होता है, जो दूसरों को जगाते हैं ना फिर लोग उन्हें काट ही डालते हैं, लोग उन्हें मार ही देते हैं। खैर दूसरे दिन यही बापा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था, यही बुजुर्ग बाजार में रोने वाला बुजुर्ग दूसरे दिन कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा बाबा तेरी भी अजीब कहानी है, और कभी कभी तू बाजारों में रोता है, कभी कभी कब्रिस्तान में रोता है, आज क्या बना? कहा बेटे आज भी मेरा वही कल वाला ही मसला है। कहा आज क्या बना? कहा आज वैसे मेरा प्रोग्राम बना कि मैं कब्रिस्तान वालों की रब से सुलह करा दूं। कहा फिर क्या बन? उस बाबा जी ने कहा बेटा कब्रिस्तान वाले तो रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, मेरे करीम रब हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ सुलह करना चाहते हैं, हमें माफ कर दे। लेकिन वो आवाजें दे रहा है नहीं 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 नहीं, अब कोई माफी नहीं, अब कोई सुलह नहीं, अब जो माफी का दरवाजा था वो बंद हो चुका है। अब तुम्हारे लिए जो माफी का दरवाजा था ना वो बंद कर दिया गया है, अब कोई माफी नहीं चलेगी, अब कोई सुलह नहीं चलेगी, कब्रिस्तान वालों के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। मियां हमारे लिए तो दरवाजे खुले हैं, वो तो आवाजें दे रहा है, और मेरे करीम नबी की उम्मती एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहे, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहे।